مولانا مفتی ابو بکر صاحب پٹنی، حضرت مولانا سفیان صاحب شیخ الحدیث دارالقرآن ٹنکاریا اور پروفیسر اختر واسع صاحب وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور، ان بزرگ ہستیوں کے علاوہ ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جامعہ کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے عرض گزار ہوں کہ آپ کی آمد سے ہم تمام اراکین جامعہ فرحہ و شادہ ہیں، نیز جامعہ کی تمام اکائی اور ہم سب آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ عموماً ان تمام مہمانوں کا جو تکالیف و مصائب اور راستے کی ناہمواری کے باوجود پہنچے، میں قلب و جگر سے مشکور و ممنون ہوں۔ حضرات علماء کرام اور عالی مرتبت سامعین کرام، مغربی راجستھان کا سرحدی علاقہ باڑمیر جو دنیا بھر میں صحرائے تھر کے نام سے معروف و مشہور ہے، اس میں جہالت کی کثرت اور تعلیم سے بے رغبتی کی بنا پر تعلیمی بیداری کے عنوان پر کانفرنس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آزادی وطن کو 70 سال ہو چکے ہیں۔ آج جب ہم اپنا اور اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں صاف اور واضح دکھائی دیتا ہے کہ ہم ایک دو نہیں بلکہ تمام شعبۂ زندگی میں پچھڑے نظر آتے ہیں۔ معاشی زبوں حالی اور پسماندگی کے ساتھ ساتھ ہزاروں طرح کی الجھنوں میں ہم الجھ چکے ہیں۔ دوسری بڑی اکثریت ہونے کے باوجود آج ہم ہر طرح سے دلتوں سے بھی بدتر حالت میں ہیں۔ اس پر جتنے منہ اتنے باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی اس جان لیوا مرض کا سبب کیا بتا رہا ہے تو کوئی کچھ اور، لیکن میری ادنا سی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان تمام ناکامیوں کا اصل سرچشمہ، ان تمام مہلک امراض کی اصل جڑ ہمارا اپنے اصل مشن کو بھولنا اور اقرا والے عمل سے دوری ہے۔ ہم جو تعلیم سے دور ہوتے گئے، نا امیدی کی کھائی اور گہری ہوتی گئی، پستی اور ذلت کے دلدل میں اور اترتے چلے گئے، یوں ہم آسمان سے زمین پر آ گئے۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم ایک نور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نوروں میں سے ایک روشنی ہے۔ یہ علم ہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا تو آپ مسعود ملائکہ بنا دیے گئے۔ اس کے بعد نسل آدم میں سے جس فرد بشر یا قوم و ملت یا قبیلہ و گروہ نے علم سے یاری کی تو علم نے انہیں بلندیوں کی معراج تک پہنچا دیا۔ علم وہ ہتھیار ہے جس سے انسانی معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جہلیت، گوارپن، عدم مساوات، عصبیت کی دیوار کو ڈھایا جا سکتا ہے۔ علم ہی سے تمام چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلو کہ ابھی ہم جس علاقے میں فروکش ہیں، یہ جہل، توہم پرستی اور بے علمی میں حدود پار کر چکا ہے۔ یہاں درختوں کو پوجا جاتا، طرح طرح کے وہاں پالے جاتے ہیں۔ دین اور دنیا سے دوری کا یہ عالم ہے کہ انہیں کلمہ تک کی خبر نہ تھی۔ یہ سب حالات حضرت مولانا طاہر امینی صاحب کے پیر و مرشد حضرت اقدس مشہود الحسن رحمہ اللہ تک پہنچے تو آپ رحمہ اللہ نے مولانا طاہر صاحب کو حکم دیا یہاں علم کا نور پھیلایا جائے اور لوگوں کو علم کی روشنی سے روشناس کرایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں جو عملی قدم اٹھایا گیا وہ تھا جامعہ اسلامیہ مبارک علوم کا قیام۔ الحمدللہ جامعہ اپنے قیام سے آج تک اپنے مشن و مقصد میں ایک کامیاب ادارے کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اب ظلمت، جہل اور تاریکی کی کالی رات کٹنے کو ہے۔ صبح پروقار کی آمد ہے۔ قرب و جوار میں پھیلتے مکاتب اور علم کے تئیں بڑھتا لوگوں میں انشاءاللہ بہار کی نمی ثابت ہوگا۔ الحمدللہ یہ ادارہ ہمدردان قوم و ملت کی توجہ سے اپنے مختصر وقت میں دینی و عصری تعلیم کا مرکز نیز ایک اصلاحی تحریک بن کر ابھرا ہے۔ اس ادارے کے ماتحت قرب و جوار کی بستیوں میں مکاتب و مساجد کا تعمیر اور ان کی آباد کاری کا منظم منصوبہ زیر عمل ہے، اور اس ادارے میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم مڈل کلاس تک اور بیسک کمپیوٹر کورس کا نظم اور دارالاقامہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ دینی تعلیم دینیات، ناظرہ، حفظ قرآن مجید اور عربی دوم تک ہے۔ مدرسہ کا سالانہ خرچ تقریباً 30 لاکھ روپے ہے، جو بھائی خان ملت اور مسلم عوام کی توجہات اور عطیات سے مکمل ہوتا ہے۔ حضرات بھی اطراف، اس حقیقت سے کوئی منکر نہیں کہ ہمارے اسلاف بزرگوں اور اولیاء اللہ کی بے لوث قربانی، صبر اور شکر کے ساتھ
للہ کے لیے جو جھیلے گئے مصائب و آلام کا ثمرہ ہے کہ آج علم بھی زندہ اور دین بھی۔ آج میں اپنے جامعہ کی طرف سے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرز حیات اور اولیاء اللہ اور اسلاف کے نقوش پا سے روشنی اور اسٹیج پر موجود اکابرین کے تجربات اور دعاؤں کی مدد سے انشاءاللہ ہم آپ سب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جہد مسلسل و صحیح فہم سے مشن نبوی یعنی تعلیم کو ہر گھر گھر گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ ڈھانے ڈھانے اور شہر شہر تک پہنچا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے مشن کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی اپنائیں گے، نت نئے چیلنجوں کا مقابلہ کریں گے اور علم کی روشنی سے اس علاقے کو ہی نہیں بلکہ سارے جہاں کو روشن کریں گے۔ ہمارا نعرہ ہے تعلیم تعلیم، صرف اور صرف تعلیم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو جنہوں نے اپنے سینے میں کلام اللہ کو محفوظ کیا اور ان کے والدین اور اساتذہ کو بھی۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہو کہ یہ ہماری کانفرنس رسمی کانفرنس نہ بنے بلکہ اس مجلس میں تعلیم کے متعلق کئی سنی باتوں پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ آپ کی خوبصورت سماعت کے